دیں گے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آگے جا کے ہمیں سارے احکامات ملیں گے. بنی اسرائیل امت مسلمہ کو جب چنا گیا تو ان کو احکامات دیے گئے، اور ان احکامات کے مطابق ان کو اپنی عبادات کو بھی درست کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بھی. مختلف قسم کی آیات آئیں گی، لیکن موسٹلی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمیں احکامات ملیں گے دوسرے پارے کے اندر. ہم نے لاسٹ ٹائم آپ دیکھیے کہ جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے اس کو میں ریکیپ کروں گی تاکہ ہم اس کو اور اچھے طور پہ سمجھ سکیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آیت نمبر 128 سے اگر آپ دیکھیں، ویسے تو ہم الحمدللہ تفسیر کر چکے ہیں، 176 تک کر چکے ہیں، لیکن 168 سے دوبارہ دیکھتے ہیں. 168 سوری، میں نے 128 غلط بولا، 168. تو 168 میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کو حلال جو کہا، ان کے ساتھ اجازت دی کہ کھائیں پئیں، لیکن اس میں شیطان کے قدموں کی پیروی سے روکا گیا کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے. حلال کی جو ہے ڈیفینیشن کیا بتائی گئی تھی کہ جو کچھ حرام نہیں اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہے. جس پہ شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا وہ سب کچھ حلال ہے. ہاں، حرام کی کچھ مخصوص لسٹ ہے جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیا تھا. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان ہمیں اس طرف لگا دیتا ہے جو چیزیں ہمیں منع کی جاتی ہیں، جن چیزوں سے ہمیں روکا جاتا ہے، ادھر توجہ زیادہ ہوتی ہے. جبکہ حلال کی بہتات ہے، تو حلال ہی کا کافی ہو جانا، حلال کی فکر کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے دیتا ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو دعا بھی 2-3 دعائیں بھی بتائی تھیں، اور آپ کے گروپ میں شیئر نہیں ہو سکی، میں انشاءاللہ شیئر کرواتی ہوں. ایک تو جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. تو یہ دعا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا بھی شیئر کرواتی ہوں. ایک تو جو میں نے آپ کو بتائی، اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. تو یہ دعا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک علما نافعا میں سن سک رہی ہوں متقبلا پلیز اس کو اگر آپ میوٹ کر دیں. میری ریکارڈنگ جو ہے وہ ریپلے ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. تو یہ دعا اسی طرح نبی صلی یوٹیوب کو میرا خیال آج بند کر دیجیے کیونکہ اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. پلیز اس کو اگر آپ میوٹ کر دیں. میری ریکارڈنگ جو ہے وہ ریپلے ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ حرامک پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر الحمدللہ یہ بھی ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے. ہم نے اتنے ٹیسٹ پڑھے تھے پہلے بارے میں، بنی اسرائیل کا تھا، متقین کا تھا، حضرت ابراہیم کا تھا. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم گھر سے کلاس کر رہے ہیں، تو اب کیا ہونے والا ہے. تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو جو کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں. تو صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی ان سے آگے بڑھا جا سکتا ہے الحمدللہ. تو آج آپ کی ریکارڈنگ جو ہے میرا خیال صرف اب پورٹل پہ اپلوڈ ہو جائے گی، اور پھر اسی کے ذریعے سے آپ اپنے جو لوگ کلاس میں نہیں سن رہے، وہ بعد میں جو سننا چاہتے ہیں تو وہ اس سے جا کے پورٹل سے جا کے ریکارڈنگ لے سکتے ہیں. الحمدللہ یہ علی کل حال. ہم شروع کرتے ہیں، دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں بلکہ. تو یہاں پر شیطان کا جو حربہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ سو اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، اور خود سے حرام کی طرف اٹریکشن دلواتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے 69 آیت پر میں ہوں اس وقت، اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ حکم دیا تو اہل عرب جو تھے، مشرکین مکہ، انہوں نے اپنی جو بھی حرام رسمیں تھیں یا جاہلانہ رسمیں تھیں جو شیطان کے کہنے پہ وہ اتباع جس کا کرتے تھے، اس کی نسبت کی اپنے آبا سے کہ ہمارے آبا ایسے کرتے تھے لہٰذا ہم ایسے ہی کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کیا آبا ان کے آبا اجداد اگر گمراہی میں ہیں تو کیا تب بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کریں گے. تو یہاں پر ہم نے یہ بات بھی سیکھی تھی کہ کسی کی بھی اندھی تقلید نہیں کی جا سکتی. ہمیں غور سے سوچنا چاہیے، غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہم جس چیز کو فالو کر رہے ہیں کیا وہ سنت کے مطابق ہے یا بس ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے یا ہمارے بڑوں نے کیا یہ عام نارم ہے. نہیں، ہمارے لیے قرآن اور سنت ہی بس دلیل ہے. اس کے مطابق اگر کوئی عمل ہے تو ٹھیک ہے، اور وہی ہمارے آبا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس کے خلاف ہے تو پھر ایسے میں ہمیں خود اپنا راستہ متعین کرنا ہے، نہ کہ ہم بھیڑ چال اور بس ادھر ادھر آگے پیچھے فالو کرتے چلے جائیں لوگوں کو. اور پھر آیت نمبر 171 میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو بغیر دلیل کے
تقلید کرتے ہیں، قرآن اور سنت کے بغیر زندگیاں گزاریں، ان کو سمن بکمن امیون کہا گیا. یعنی وہ بس ایک بھیڑ چال اور ایک آواز کو سن کے فالو کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. پھر دوبارہ سے ہم نے 172 میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طیب کھانے کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر بھی لازم کرنے کو کہا گیا کہ کھانے میں منع نہیں ہے، کھائیں، بے تکلف کھائیں، حلال کھائیں، پاک کھائیں. اور حلال تو ہم سب کو پتہ ہے ذبیحہ، جس پہ اللہ کا نام بھی لیا گیا ہے، اور ذبح کے طریقے پہ جب جو چیز ہوتی ہے وہ حلال ہوتا ہے. اور طیب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہو، گلا سڑا نہ ہو، باسی نہ ہو، صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. یہ سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن ایک اور مطالبہ کیا ہے کہ انسان کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے. اور پھر حرام کی لسٹ آ گئی تھی 173 آیت میں کہ کیا کیا حرام ہے: مردار اور خون، خنزیر کا گوشت، اور جو کچھ اللہ کے نام کے علاوہ جس چیز کو بھی گوشت ہو، میٹھا ہو، کوئی بھی چیز، نظر ہو، نیاز ہو، سب اللہ ہی کے لیے ہوگی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی جو ہے وہ لسٹ پوری دے دی ہمیں کہ حلال کثیر ہے، لیکن حرام کی گنی چنی ہوئی کچھ چیزیں جس سے کہ بچنا چاہیے. اور پھر ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ جو کوئی اس کو چھپائے گا، یعنی اللہ کے حرام اور حلال کو کھول کر لوگوں کے لیے نہیں بیان کر رہا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر کر. یعنی لوگوں کا رائٹ ہے نا، ان کا حق ہے کہ ان تک صحیح بات پہنچے، لیکن جو جاننے والے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، اگر وہ ان باتوں کو اپنے پاس رکھ لیں اور آگے نہ پہنچائیں تو پھر، اور اس کے ذریعے سے اس چھپانے کے بعد اپنے کچھ ان کو فائدہ ملتا ہے، کوئی فیم ہے، لوگ انہی کے گرویدہ ہوئے بیٹھے ہیں کیونکہ ابھی ان کو کسی چیز سے روکا نہیں جا رہا، تو پھر فرمایا یہ سارا جو کچھ بھی وہ جمع کر رہے ہیں یہ پیٹوں میں آگ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کہ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. اور انہوں نے جو ہے وہ دلالت خریدی ہے ہدایت دے کے، اور عذاب خریدا ہے مغفرت دے کے. اور فما اصبرهم علی النار، یہ آیت ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، لیکن بہت ہی جلدی میں آخری میں اس کو وائنڈ اپ کرنا پڑا. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر کسی بھی غلط کام پر جب انسان جانتے بوجھتے اس پہ ڈٹا رہتا ہے تو وہ اصل میں اپنے لیے آگ کو جمع کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے آگ کا توشہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. تو اور جب ہمیں پتہ ہو کہ کسی غلط کام کا انجام جہنم ہے اور اس کو کرتے چلے جانا، تو یہی ہے فما اصبرهم علی النار. تو ان کا کتنا صبر ہے آگ کے اوپر، یعنی کس قدر انسان ڈٹائی کے ساتھ ایک بات غلط کرتا ہے، حرام کی طرف چلا جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں کرنا، تو پھر اپنا خود ٹھکانہ انسان آگ میں بنائے اور پھر وہاں پہ رہنے کے لیے اس کے اوپر صبر بھی کرے. یہی بات یہاں پر سامنے آتی ہے. اور یہاں پہ وجہ بھی یہ آتی ہے کہ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی، لیکن جنہوں نے اختلاف کیا وہ اس میں شک کرتے ہیں، ان کو اللہ کی باتیں کلیئرلی سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ باتیں بڑی واضح طور پہ بیان کی گئی ہیں. اب یہاں یہ سب کچھ کرنے کے کام ہے، اور پیچھے بھی جو ہم نے دیکھا کہ قبلے کی طرف رخ کرنے کو کہا گیا، اور پھر ہم نے اس پہ دیکھا تھا کہ کس قدر بحث ہوئی اور کس قدر پروپیگنڈا ہوا، مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے وہ دلوں میں جو بھی شک تھے ان کو اور زیادہ اس کی آگ بھڑکائی گئی، اور یہی ہوا کہ وہ اطمینان سے کسی دین کے اصول پر اور حکم پر عمل نہ کر سکیں. تو توجہ ان چیزوں کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے بسا اوقات کے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بہت ہی زیادہ حلال حرام کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اگر بہت زیادہ اس کے پیچھے جایا جائے اور پھر دوسروں کے پر فتوے لگائے جائیں، اور اسی طرح قبلے اور اختلافات میں اگر پڑ جایا جائے تو جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آج کی جو آیات ہیں وہ ہمیں کچھ کرنے کی طرف ابھاریں گی. یہ سب کچھ جو پیچھے ہم نے پڑھا، چاہے قبلے کی تحویل ہو، چاہے حلال اور حرام کے مسائل ہوں، چاہے لوگوں کے آپس کے اختلافات ہوں، لوگ ایک دوسرے سے اوپینینز میں ڈیفر کرتے ہیں، ان کی اوپینینز میں فرق ہو، یہ سب اپنی جگہ ہے. دین میں اصول ہیں، دین میں احکامات ہیں، لیکن انہی کو لے کے بحثیں کرتے چلے جانا اور ان میں پڑ جانا، ایمان کو مشکوک کرنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ پسندیدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور پوری اس کی آگے تفصیل آ جائے گی. اگر اس پہ اسکرین پہ اگلی آیت کر دیں ذرا 177، تاکہ سب اس کو فالو کریں، اور ہم پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیسا نہیں ہے البرا نیکی. آپ لوگ بھی ترجمہ دہرائیے ساتھ ساتھ، اپنے مائک بند رکھیے اور ترجمے کو دہراتے رہیے اپنے دل میں. لیسا نہیں ہے البرا نیکی ان تولو، کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، قبلہ طرف المشرقی مشرق کے، والمغربی اور مغرب کے، ولیکن البرا لیکن نیکی اس کی ہے جو من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ اور وہ دے مال اس کی محبت میں، ذوی القربا قرابت والوں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور جو پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں، والصابرین اور جو صبر کرنے والے فی البأساء والضراء تنگ دستی میں اور تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت، اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین صدقوا جنہوں نے سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المتقون وہ جو متقی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے یہ ایک بہت جامع آیت ہے 177، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ قبلے کی طرف ڈائریکشن بس کر لی جائے، کہ ہم قبلہ رو ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں یا صرف حلال اور حرام ہی کی فکر کیے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اصل میں نیکی کیا ہے یہاں اس کی پوری ڈیٹیل آ رہی ہے. آیت بر اسے کہتے ہیں، نیکی کی آیت. تو نیکی کی بہت اقسام یہاں پہ پتہ چلیں گی کہ اور کرنے کے کام کیا ہیں. جہاں دین میں اصول اور احکامات ہیں اور ان کو فالو کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے اور بہت سارے کام ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سب سے نمبر 1 من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے. تو ایمان لانا خود ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان زبان سے تو اقرار ہوتا ہے، لیکن دل اس کی تصدیق کرتا ہے اور پھر عمل اس کو پروف کرتا ہے. یہ ہے ایمان کی 3 چیزیں جس کو ہم سب کو ورک کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھے ہم شریعت کے اصولوں اور احکامات کو جانتے تو ہوں، لیکن ایمان سے اگر خالی ہے وہ احکامات ہو رہے ہیں تو ان میں روح نہیں ہوگی. تو اگر نماز ہے، حلال کی فکر ہے، قبلہ رخ ہے، ان سب میں ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، جتنا دل میں یقین اور پختگی کے ساتھ ہوگا، اتنا زیادہ ان عبادات میں، ان معاملات میں روح ہوگی اور پھر ان کی قبولیت ہوگی. تو یہاں پر ایمان کو نیکی قرار دیا گیا کہ ایمان لانا جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے. تو ایمان پہ ورک کرنا، کس چیز سے ایمان بڑھتا ہے، کن چیزوں کے ساتھ ایمان گھٹتا ہے، اس کا علم جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. جیسے اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے ذکر سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان والوں علم کی مجلسوں میں ایمان بڑھتا ہے. اسی طرح عبادات جو ہیں وہ ایمان بڑھاتی ہیں. پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت اور صالحین کی صحبت، یہ سب چیزیں ایمان کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں. تو فرمایا ایمان لانا، اور پھر کن کن پر اس کی کیٹیگری آگے آ گئی: اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر. یہ بنیادی ہم سب کی ذمہ داری کہ یہ ایمان جو ہمارے ہیں ان کو ہم چیک کریں. ہم بچپن سے تو کہتے رہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے، اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہمیں سکھائے بھی جاتے ہیں بچپن میں. یہاں پر کرنے کا کام کیا ہے؟ ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اس کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے. ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے نا جب ہم اس کو تجدید نہیں کرتے، تو وہ بس ہوتا ہے اندر، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتی. جیسے اب رمضان آتا ہے تو ہم سب اپنے آپ کو زیادہ ایمان کے ساتھ محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوا ہوتا ہے. تو مختلف چیزوں پر جو ایمان ہے اس کو بار بار اکثر اوقات اس کی تجدید کی ضرورت ہے، کہ اللہ پر ایمان، پھر اللہ پر ایمان یعنی اللہ کی ذات اور اس کی صفات، اس کے کمالات، اس کو اپنے لیے کافی سمجھنا. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت کے دن پر ایمان، کہ آخرت میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لیں گے. ہم نے اپنے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی جواب دہی کرنی ہوگی، اور ہمیں ایک دن قائم ہوگا یہ سب دنیا. اور پھر آخرت پر ایمان اس بات کو بھی ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے. ایک دن ہے جب یہ ختم ہو جائے گی اور ہم سب کو
قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچنا، اور پھر اس کے بعد وہاں حساب کتاب ہے۔ تو قیامت کے دن پر ایمان، تو جب انسان اپنے نتیجے کو سامنے رکھتا ہے نا تو اس کا عمل درست ہو جاتا ہے۔ تو نتیجے پر ایمان ہر وقت رہے، اس دنیا میں رہے، جی یہ زندگی رہے ہیں، لیکن یہ بات پہ پورا یقین ہے کہ ہاں ایک دن قیامت آئے گی اور ہم سب نے جانا ہے۔ تو یہ ہمارے عمل کی ڈائریکشن کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، ہمارے عمل کی میں اخلاص بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ایسے ایمان کی ضرورت ہے۔ تو اب بہت دفعہ ہم ٹھہر کے سوچتے بھی نہیں، کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان لائے، لیکن کیا ایمان ہے ہمارا؟ کہ ہمارے اعمال بدلتے؟ یعنی جب ہمیں کوئی جب سرٹن کسی چیز کی خبر پہنچتی ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں کہیں سفر کرنا ہو تو ہم اس کے مطابق پیکنگ کر کے رکھتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی شادی ہوتی ہے تو ہم اس کی ساری تیاری کر کے رکھتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہی ہم آخرت کے میں اللہ کے پاس پہنچیں گے جواب دہی کے لیے۔ تو کیا یہ اس سب کی تیاری ہماری ہے؟ یہ ہے اس پر ایمان۔ اور پھر اسی طرح ہمارے فیصلے، ہماری زندگی کے معاملات، کیا ان کا وہ آخرت بیسڈ ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں آخرت میں فائدہ دے گا یا نقصان دے گا؟ کیونکہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے نا، جو کچھ ادھر کریں گے اسی کے مطابق آخرت میں جزا ہوگی یا سزا ہوگی۔ تو یہ ہے آخرت کا ایمان، جس پہ ہم سب کو اپنے آپ پہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ پھر فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے، جو اس کے اذن سے بہت سارے کام بجا لا رہے ہیں، اس کا حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ وہی لانے والے بھی فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتوں کے بھی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اور ان پر ایمان لانا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کتاب پر ایمان، اور الکتاب میں قرآن پاک اور تورات اور انجیل اور پچھلے انبیاء کو جو صحیفے دیے گئے ان سب پر ایمان، یہ بھی ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ تو عمل تو ہم شریعت تو قرآن ہو کے ایز اے قرآن کو ہی لیں گے ہم ایز اے شریعت، لیکن باقی ساری کتابوں کو ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے، کیونکہ پیچھے اہل کتاب نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے کسی چیز کو مانا، کسی نے کسی چیز کا انکار کر دیا۔ تو ہمیں سبھی چیز کا اکٹھا ایمان ہمیں لانا ہوگا۔ اور وہ نبیین جمع، یہ تمام نبیوں پر ایمان، اور یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر ہم کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں۔ تو کئی دفعہ اختلاف میں اور مختلف قسم کی چھوٹی ڈیٹیلز میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنے جو براڈر اسپیکٹ ہے اسلام کا، ایمان، اس کو انہینس کرنا، اس کی تجدید کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کو بہت بڑی نیکی کہا گیا کہ یہ بھی نیکی ہے۔ اب کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ایمان لانا نیکی ہے؟ جی، ایمان لانا نیکی ہے، اور پھر اتنی طرف توجہ دلا کر اس پہ غور کرنا، اور نبیوں پر ایمان میں یہ بھی کہ ان کی پیروی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قرآن میں آپ دیکھیے کہا گیا تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے وہ اسوہ حسنہ بنا دیا گیا، رول ماڈل بنا دیا گیا، آپ کو اسی لیے بھیجا گیا کہ آپ کی پیروی کی جائے۔ آپ نے خود قرآن کی تفسیر کر کے بیان فرمائی۔ تو آپ کی پیروی ہم کرتے ہیں، ہمیں سنتوں کا کتنا علم ہے، ہمیں احادیث سے کتنی جو ہے وہ قرآن کے بعد احادیث سے ہمارے کتنی زیادہ کلوزنس ہے۔ ہم سب یہ دیکھیں سنتیں ہماری ڈیلی زندگی میں کتنی سنتیں۔ تو یہ ہے آپ سے اسلام سے کنیکشن، اور یہ ہے آپ پر ایمان۔ اور پھر یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا، آپ کی اگر سیرہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ نے کس طرح اپنی زندگی کو اپنے اس دین کے لیے، اللہ کے اس کلام کے لیے وقف کر دیا، اور آپ نے اس کو جہاں جہاں تک ممکن تھا وہاں تک پہنچایا، اور آپ کے بعد آپ کے فالوورز نے، صحابہ کرام نے بھی یہی کیا۔ تو ہم سب کی زندگیوں میں کیا صرف یہی ہے ہمارا مقصد کہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں، بس ہمیں پتہ چل جائے، ہمارا عمل صحیح ہو جائے، ہمارے بچے، ہمارا گھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نیکی آپ کے گھر تک نہیں تھی، آپ کی نیکی، آپ کی تبلیغ، آپ کا ساری زندگی ساری انسانیت تک کے لیے تھی، رحمت للعالمین آپ کو کہا گیا۔ تو ہم بھی اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ پھر اگلی نیکی یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال دینا، یہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اب آت المال علی حبہ کے دو میننگ ملتے ہیں ہمیں، مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مال دینا اس کی محبت میں، تو ہی جو ہے مال کی محبت کے لیے طرف بھی ریفر کر رہا ہے، اور ہی اللہ کی طرف بھی ریفر کر رہا ہے کہ مال دینا باوجود مال کی محبت کے، یہ ایک معنی ہے، اور دوسرا معنی ہے مال دینا اللہ کی محبت کی وجہ سے، یہ دوسرا معنی ہے۔
دونوں ہی معنی درست ہیں یہاں پر، کہ انسان دے تو کس کی خاطر دے، کس کی خوشی کے لیے دے، کس کی محبت میں دے، ایکچولی اللہ کی محبت میں دے، کہ مجھے جو کچھ بھی دیا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے نا۔ تو ہم اس شکرانے کے طور پہ کہ اللہ سے ہمارے اللہ کا شکر ہے اور اس سے ہماری محبت اس بارے میں بڑھے کہ اللہ ہمیں کتنا کچھ، کتنے ساری چیزوں سے نوازا ہوا ہے، تو ہم پھر اسی کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، دیتے چلے جاتے ہیں۔ ایک یہ مال یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مال سے محبت ہے نا، حب الخیر لا شدید، سورہ عادیات میں آتا ہے نا کہ بے شک انسان جو ہے وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ تو شاید ہی کوئی ہوگا جو کہے گا نہیں مجھے تو مال نہیں پسند۔ مال ڈائریکٹلی نہ پسند تو انڈائریکٹلی ہر چیزیں زندگی کی پوزیشنز ہیں، وہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور ہم ان کو بالکل بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو یہ مال کی محبت ہی ہے نا۔ تو جب باوجود اس محبت کے پھر بھی اللہ کی خاطر دیتے چلے جانا، تو یہ جو ہے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا، اپنے پیاروں تک رکھنا اور اس کو اپنے سامنے رکھنا، یعنی نعمتوں کی نعمتیں ارد گرد ہوں تو انسان ذرا مطمئن اور کمفرٹیبل رہتا ہے نا۔ اب یہ سب ہوتے ہوئے بھی انسان کہ نہیں مجھے پھر بھی دینا ہے، کہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، آپ نے قسم کھا کے کہا تھا۔ تو جو دیتا ہے اسی کو پھر ملتا ہے، اور جو نہیں دیتا اس کو نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ روزانہ صبح دو فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دینے والے ہیں ان کو اور دیں، اور جو روکنے والا ہے اس کا روک لیں۔ تو وہ یہ سب جاننے کی وجہ سے اور مال میں محبت رکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ مال دیتا چلا جائے، دیتا چلا جائے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، ایمان لانے کے بعد مال دینا۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ نماز اور زکوٰۃ آگے آئے گا، زکوٰۃ نہیں یہاں پہ آ رہی، زکوٰۃ تو آگے آگے لفظ آئے گا۔ یہ عام دینا دلانا ہے، اس کو صدقہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ صدقہ ہوتا ہے صدقے دل سے کچھ دینا سچائی کے ساتھ، تو اس میں کچھ فرض ہوتے ہیں مثلا زکوٰۃ، عشر اور کفارہ وغیرہ، لیکن کچھ نوافل ہوتے ہیں۔ تو نفل والی جو دینا ہے وہ ہے عام صدقہ ٹنگ، تو دیتے رہنا۔ جیسے مسکرانا جو ہے وہ ایک صدقہ ہے، لیکن یہاں مال کے لیے خاص لفظ آیا تو مال دینا، اور پھر اس کی آگے کیٹیگری آئے گی کس کس کو دینا، کہ کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف دینے پر ہی بات کریں تو انفاق جو ہوتا ہے نا وہ نفقہ سے ہے، پیچھے آپ نے نفقہ منافق کے لیے پڑھا تھا، نفقہ ٹنل کو کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو نفقہ ٹنل یعنی جس کے دو اینڈز ہوتے ہیں، جس کے دو اوپننگز ہوتے ہیں، ادھر سے اور دوسری طرف سے، دونوں طرف سے کھلا ہوتا ہے۔ تو مال بھی کیا ہوتا ہے، انفاق بھی کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے آیا اور دوسری طرف سے نکل گیا، تو بس دیتے رہتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز رک جائے ٹنل میں تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا نا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا کا سارا نظام دینے پر ہے، سورج ہر دن آتا ہے پھر دیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، پھر اسی طرح چاند ہے اور یہ پانی ہے، واٹر سائیکل ہے، بادل ہیں، جو کچھ بھی ہم کائنات میں مشاہدہ کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیے ہر چیز ہمیں دے رہی ہے، کوئی چیز روک کے نہیں رکھتی ہے نا۔ زمین ایک دفعہ پوری فصل اگاتی ہے، ہریالی کرتی ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ سے نئی ہریالی آتی ہے، یہ جاتے ہیں تو اگلے آتے ہیں نا۔ تو یہی انسانوں کو بھی سبق دیا جاتا ہے کہ ہمارا مال بھی جو ہے وہ اگر رہ جائے، رک جائے تو اس سے ہلاکت ہوتی ہے۔ آپ اگر فزیکلی بھی دیکھیے کہ ہماری باڈی میں ایک سسٹم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، کائنات کے بعد اپنے اوپر مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیے کہ سانس اندر جا رہا ہے اور پھر باہر آ رہا ہے، اگر یہ رک جائے تو موت واقع ہو جائے گی، ہے نا۔ اسی طرح کھانے کا نظام دیکھیے کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ پروسیس ہوتا ہے، پھر وہ ویسٹ نکل جاتا ہے، اگر وہ ویسٹ نہ نکلے تو ہلاکت ہو سکتی ہے۔ تو مال بھی جب کچھ جگہوں پہ کچھ لوگوں کے پاس بینکس میں اور گھروں میں اور اپنے بینک بیلنس میں بڑھتا رہتا اور وہ رول اوور نہیں ہوتا، وہ خرچ نہیں ہوتا، تو پھر وہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے مال کے ساتھ خرچ کرنے کا لفظ بھی آتا ہے، اور یہاں پر وہ آت المال، اور وہ دیتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں مال، دیتے رہتے ہیں مال۔ اور پھر ہم نے حدیث تو دیکھ ہی لی، تو مال خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جو بھی جس کی استطاعت ہے، اور جتنی زیادہ جس کو مال سے محبت ہوگی اور وہ اس کے باوجود دے گا، وہ اس کا وہ صدقہ سب سے اس سے زیادہ قبول کیا جائے گا۔ اب کس کو دیتے ہیں؟ فرمایا ذوی القربیٰ والیتامیٰ،
والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہاں پر کیٹیگریز میں کیا کیا آ رہا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا ذوی القربہ، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، پھر یتیموں کو، اور پھر مسکینوں کو تیسرے نمبر پہ، چوتھا نمبر وابن السبیل یعنی مسافر، والسائلین اور سوال کرنے والے، اور وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں یعنی آزاد کرنے میں. یہ کیٹیگریز ہیں جن میں وہ مال دیتے ہیں. اب یہاں پہ اولاد اور والدین کا ذوی القربہ جو ہے نا، قرابت والے یعنی قربت سے جن کا رشتہ، قریب کے لوگ، قریب کے رشتہ دار، تو بہت ہی قریب کے بچے اور ماں باپ اور بیوی اور شوہر کا تو ذکر ہی نہیں آیا، کیونکہ ان کے اوپر تو انسان ویسے ہی خرچ کرتا رہتا ہے. یہی تو ہماری کمزوریاں ہیں، انہی کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو دوسرے کے ایکسٹینڈڈ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ نیکی صرف اپنے گھر والوں کے منہ میں لقمہ رکھنا نہیں ہے. نیکی صرف ان کے اوپر، ان کی ضروریات، اینڈ لیس ضروریات، لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا بچوں کے اوپر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا بس اب کر لیا، اب چھوٹے سے بڑے ہو گئے. نہیں، پھر اسکول، پھر ان کے یونیورسٹیز، کالجز، اور پھر ان کی شادیاں، پھر ان کے بچے. ساری توجہ ہماری اپنے اوپر اور اپنے بس بہت پیاروں کے اوپر. اب ان سے باہر نکالا جا رہا ہے، بولے اور دوسروں پہ بھی خرچ کرنا ہے. ذوی القربہ، رشتہ دار، وہ جو اکنالج ہی نہیں کرتے. ہم کچھ بھی کر دیں عموماً اللہ تعالیٰ سے ہم اچھے ہی لوگ مانگتے ہیں ارد گرد، لیکن عموماً مشاہدے میں کیا آتا ہے کہ لوگ نہیں اپریشیٹ کرتے، اکنالج کرتے آپ جو بھی ان کی خاطر کریں. ساری ساری زندگیاں لوگ اپنے رشتہ داروں کو سرو کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے بولیں گے نہیں تو کچھ کیا ہی نہیں ہمارے لیے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی کو دو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ کس کے حق میں قبول کیا جاتا ہے؟ وہ رشتہ دار جو احسان نہ مانے، اس کو وہ صدقہ زیادہ قبول کیا جاتا ہے. کیونکہ پھر یہاں ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا کہ آپ نے اللہ کی خاطر دیا یا آپ نے شکریہ قبول کرنے کے لیے دیا، تو ان کو دینا. تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے. پھر اب اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو جو ہم سے ذرا ناراض رہتے ہیں نا انہی کو دیں. دیکھیں آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے، ذرا اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، کیونکہ ان کو دینے کا دل نہیں چاہتا نا، دینے کا ان کو دل چاہتا ہے جو کچھ پلٹ کے کچھ کہتے ہیں. تو نہیں، اب یہی اپنے آپ کو، ہمارا یہ ٹیسٹ ہے. ایمان لانا ایک ٹیسٹ ہے نا. منہ نے، زبان نے تو کہہ دیا، اب دل نے بھی اقرار پکڑا ہوا ہے، لیکن عمل کے وقت اب ہم پیچھے چلے جائیں تو یہ ایمان، یہ ہے ایمان. اور پھر مال خرچ کرنا. پھر اس کے بعد والیتامى، اور یتیم. یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ بچہ جس کا کہ باپ فوت ہو جائے، کیونکہ جب بلوغت ہو جاتی ہے تو یتیمی ختم ہو جاتی ہے، وہ خود کمانے کھانے کے قابل ہو جاتی ہے. بالغ ہونے پہ انسان اپنا خود خیال رکھ سکتا ہے، لیکن وہ جو بالغ نہیں ہوتے، وہ بچے اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، لہٰذا ان کے اوپر مال خرچ کرنا. تو یتیم کی کفالت بھی اسلام میں بہت پسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس گھر میں یتیم کی کفالت کی جائے گی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا. آپ نے 2 انگلیاں اپنی جوڑ کے بیان کی. تو اس کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ اپنوں کو تو ہم دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو یا اپنے پیاروں کو یا اپنے رشتہ داروں کو، لیکن پھر وہ جن کے رشتہ دار نہیں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، وہ یتیم کیٹیگری. پھر مساکین. مسکین کون ہے؟ سکا نہ سے جو ٹھہر گئے، رک گئے، ضروریات ان کی اتنی ہے کہ کچھ کرتے ہیں اور کچھ چیزوں میں ٹھہر جاتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنا. سفید پوش لوگ جنہیں آپ کہتے ہیں کہ نہ اپنے ضروریات منہ پہ زبان پہ لاتے ہیں لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں ان کے حالات صحیح نہیں ہیں، ان کے اوپر مال خرچ کرنا. ہر خاندان میں، رشتہ داروں میں، ارد گرد میں، دوست احباب میں، جاننے والوں میں انسان کو کچھ نہ کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں، تو ان کی ضروریات پوری کرنا، اس پہ مال دینا. پھر مسکین میں ہی فقیر کی کیٹیگری بھی آ جاتی ہے کہ فقیر وہ جو بالکل کچھ بھی نہیں پاتا، اس کو دینا، کیونکہ وہ تو اپنی حالت سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، فقر اس کے اوپر ہے، تنگ دستی. پھر وابن سبیل. مسافر، بیٹا رستے کا یعنی مسافر. مسافر خواہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے پاس سب کچھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن سفر میں انسان تکلیف میں آ جاتا ہے بسا اوقات. اب یہ آج تو کارڈز کا زمانہ ہے اور کریڈٹ کارڈز اور بہت ساری چیزیں آسانی کی سہولت کے ساتھ ہیں، لیکن یہ آیات ہر دور کے لیے. ہمیں نہیں پتا کہ اس سفر میں کئی دفعہ والیٹ چھن جاتا ہے یا کارڈز نہیں رہتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے میں کسی کو اگر ضرورت ہے اور وہ مانگ رہا ہے تو اس کی ضرورت پوری کی جائے، چاہے اس کے حال حلیے سے نہ لگتا ہو کہ وہ ضرورت مند ہو. تو اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. والسائلین، اور سوال کرنے والے. اب سوال کرنے والے کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں نا، وہ کسی بھی حال کے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی ضرورت کے تحت کسی کے آگے اپنی کوئی ضرورت رکھتے ہیں تو ان کی ضرورت کو پوری کرنا. کوئی سوال پوچھتا ہے، کوئی کھانا مانگتا ہے، کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی کسی اور قسم کی ہیلپ مانگتا ہے، تو
ان کی ضرورت کا خیال رکھنا، وسائلین، اور ان کو سوال کرنے والوں کو دینا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مانگ کے جب سوال کرتے ہیں، سوال کر کے جب مانگتے ہیں تو بڑا ہی ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، مثلا جیسے بیگر اور فقیر ہم دیکھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا جائے، اچھی بات کر دیں، کوئی کھانا بچا ہوا ہے گھر سے پیک کر کے، جیسے ان ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں، لیکن بیک ہوم آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو سائل کو جھٹکنا جو ہے پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، تو ان کو ڈانٹنا یا ان کو پیچھے کر دینا، نہیں دینا تو مسکرا کے خاموش ہو جائیں، لیکن ان کو جھڑکے نہیں۔ قرآن کی آیت میں بھی آتا ہے نا، تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، دیتے رہنا، یہ ہماری عادت ہو۔ وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، اب یہ کہ غلام آزاد کرانا ہو یا کسی قیدی کو رہا کرانا ہو، تاوان دے کے کسی کی جان کو آزادی دلانی ہو، تو ایسے میں بھی مال خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ایمان کے بعد مال خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہ نماز اور زکوٰۃ بعد میں آ رہا ہے، پہلے ایمان اور مال خرچ کرنا پہلے آ گیا۔ تو اب یہ نہیں کہ نماز کی کوئی اس سے ویلیو میں کمی ہو رہی ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جن کی طرف انسان توجہ اکثر نہیں کر پاتا۔ اور نماز قائم کرنا، اور نماز قائم میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھا ہے کہ کس طرح اس کی تمام واجبات اور شروط کا خیال رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی ٹائم پر اور سب چیزوں کا کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور پھر آت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہ ہے فرض صدقہ جو اللہ نے ہر انسان کے اوپر، مال کے اوپر رکھا ہے، سرٹن دن گزر جانے کے بعد، سرٹن ایک کوانٹٹی کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ 2.5% ہر ایک کے مال میں سے وہ زکوٰۃ نکالی جائے، تو وہ دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی، یہ نیکی کی قسمیں ہیں۔ اور والموفون بعہدہم، اگلی کیا ہے کیٹیگری؟ وعدہ پورا کرنا، جب وہ وعدہ کریں۔ تو اسلام میں وعدے کا بھی بہت زیادہ پاسداری کا احساس دلایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے منافقوں کا حال پڑھا تھا، اور منافق جب بھی منافق کی صفات میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کا دیکھا تھا کہ جب انہوں نے اللہ سے وعدے کیے تو انہوں نے وعدے توڑے، لیکن یہاں مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ نیکی یہ ہے کہ انسان جب عہد کرے تو عہد کو پورا کرے۔ اور ہمیں سیرہ میں بے شمار موقع واقعات ملتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا، اور اپنے وعدوں کو، چاہے مسلم سے تھے چاہے نان مسلم سے تھے، آپ نے اپنے وعدے پورے کیے۔ آج ہم سب دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں وعدہ کرتی ہوں تو کیا اس کو پورا کرتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے؟ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یا صرف میں اس بات ٹالنے کے لیے کہ ہم کر لیں گے، وعدہ کرتی ہوں کہ میں کروں گی، اور پھر نہیں کر رہے، تو اس پر بھی پوچھ ہوگی۔ تو یہ اس کو نیکی سمجھتے ہوئے کرنا۔ پھر والصابرین، اور صبر، صبر بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم نے صبر کو کبھی سوچا کہ صبر نیکی ہے؟ جی، اپنے آپ کو روک لینا، اور روکنے والے سب سے باہمت ہوتے ہیں۔ اکثر صبر کے معنی کو ہم سمجھتے ہیں کہ بیچارہ، مجبور، کمزور، سرنڈر کر دینے والا انسان صابر ہوتا ہے، لیکن صبر کا ایک معنی حوصلہ بھی ہوتا ہے۔ حوصلہ یعنی بہت ہمت والے لوگ جو ہیں وہ صبر کر سکتے ہیں۔ تو صبر کرنا، اپنے آپ کو روکنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ بول جانا جو ہے وہ بہت آسان ہے، کر گزرنا بہت آسان ہے، ریئیکشنری رویہ دکھانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کی بات کو پی جانا، کسی چوٹ کو برداشت کر جانا، کسی فیصلے کو ایکسیپٹ کر لینا، اللہ کی ہر بات کو، چاہے ہمیں حکمت سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں، اس کو اپنے اوپر، اپنے آپ کو اس پہ راضی رکھ دینا، یہ ہے صبر۔ تو فرمایا صبر کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اور کس وقت؟ فی البأساء والضراء، تنگ دستی میں اور تکلیف میں۔ باعث اور درا، تکلیف، جسمانی تکلیفیں بھی اور کسی بھی قسم کی تکلیفیں بھی، جو بھی ہمیں پہنچتا رہتا ہے، جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں چیزیں، اس پہ صبر کرنا۔ اور وحین البعث، اور جنگ کے وقت، مشکل ترین وقت کیا ہوتا ہے؟ جنگ کا وقت، یعنی جس وقت کے یہ ساری جو تکلیفیں اور تنگ دستیاں اپنے عروج پہ پہنچیں اور اگلے بھی مقابل آ جائیں، تو اس وقت اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ اور کس چیز سے روک کے رکھنا؟ جذباتیت سے، ریئیکشنری نیگیٹو ریئیکشن سے، اور پھر اللہ کے دین پر استقامت سے اپنے آپ کو، استقامت پہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ ہے صبر۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے، کیونکہ مسلمان اپنی اعمال سے پہچانا جاتا ہے، مسلمان باتوں سے نہیں پہچانا جاتا۔
وہ نماز اس کا ذاتی عمل ہے، زکوٰۃ اس کا لوگوں کے ساتھ عمل ہے کہ وہ لوگوں کو کب دیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی سامنے نہیں آتا. لیکن صبر وہ عمل ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے پریکٹیکلی کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، تکلیف میں، تنگ دستی میں، جنگ کے وقت اپنے آپ کو روک لینا. کس پہ روک لینا؟ اللہ کی رضا پہ روک لینا، استقامت اختیار کرنا اور اپنے ایمان سے نہ ہلنا. تکلیفیں جس طرح جس قدر ہلا جائیں، ہلا ماریں، تب بھی انسان جو ہے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالے جو رب کو نہ پسند آئے. اور بدلے کا موقع تو اتنا ہی بدلہ لے، اس سے زیادہ نہ بدلہ لے سکے. تو یہ ہے صبر. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہ ہم سب کو صبر عطا فرما. اس کے لیے دعائیں ہیں خود قرآن میں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور صبر مانگنے سے ملتا ہے، اور صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے. سارا کچھ بول بال کے اور کہہ کے اور پھر کہ میں رکی ہوئی ہوں، یہ رکنا نہیں ہوتا. شروع میں ہی پہلے درجے پہ انسان اپنے آپ کو کسی چیز پہ بھی جب پہنچی ہے، جب چوٹ لگی ہے، ابھی ہاتھ کٹا ہی ہے اور ابھی کچھ لگا ہی ہے، اور بس سی سے پہلے جو ہے نا آواز انسان اپنے آپ کو روک لے اللہ کی خاطر. فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے، انہوں نے جو ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس میں سچے ہیں. یہ صدیق وہ ہوتا ہے جو قول اور فعل سب میں صادق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. اس کا قول اس کے فعل کے مطابق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سچا انسان. تو یہ ہیں سچے لوگ جو ایمان کو ویلیو دیتے ہیں، ایمان دل کے اندر راسخ ہوتا ہے، عمل ثابت کر رہا ہوتا ہے، دینے والے ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اور ساتھ عبادات بھی ہیں، نماز بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے. اور پھر صبر ہائی لائٹڈ کوالٹی، ہر چیز میں صبر ہوگا تو کر سکیں گے نا باقی بھی کام جو ہم نے اوپر پڑھے. فرمایا اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. یعنی تقویٰ بھی انہی کا ہے جو اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں جس پر وہ ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان نیکیوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں واقعی صدیق سچا بنا دے. اور ہم نے متقین کی صفات پیچھے پڑھی تھی، وہاں بھی اسی قسم کی ایمان تھا، پھر نماز تھی، مال خرچ کرنا تھا، کتابوں پر ایمان تھا، آخرت پر ایمان تھا. شروع میں جو پہلے پارے کی ابتدا میں پہلی 5 آیات تھی وہاں بھی متقین کی صفات میں یہی تھا کہ مما رزقناہم ینفقون. یہی چیز آج یہاں پر اس کو نیکی کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سب تو نیکیاں ہیں، یہ ہے کرنے کے کام. نہ کہ حجتیں کی جائیں، نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا جائے، نہ کچھ چیزوں ہی کو بس صرف نیکی سمجھ کے کچھ جہتوں، کچھ سمتوں اور کچھ قبلے اور کچھ احکامات کے اوپر بہت اچھا سا عمل کر کے باقی اللہ کی مخلوق اور ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جو صبر اور جو کچھ ضرورت ہے اس کو اگنور کرتے رہنا، یہ نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس آیت پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اس پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے. اب اس کے بعد مزید ہم دیکھیں گے آیت نمبر 178 کے. اب جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں احکامات آتے چلے جائیں گے، تو اب قصاص کا حکم یہاں پر ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں. 178 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، لکھ دیا گیا تم پر بدلہ لینا یعنی قصاص لینا، فی القتلى مقتولوں کے بارے میں، الحر آزاد بالحری بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام بالعبد بدلے غلام کے، والانثى بالانثى اور عورت بدلے عورت کے. فمن عفی لہ، تو جو کوئی معاف کر دیا گیا اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع بالمعروف تو پیروی کرنا ہے ساتھ بھرے طریقے کے، واداء الیہ بإحسان اور ادا کرنا ہے طرف اس کے احسان کے ساتھ. ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے یعنی رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور ورحمت اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذالک، تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم فی القصاص، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. تو یہاں پر یہ قصاص کا حکم آیا ہے، اور قصاص کسے کہتے ہیں؟ بدلہ لینے کو کہتے ہیں. قصاص یعنی خون کا بدلہ، یہ کہ آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا ہے، اسے کہتے ہیں قصاص. تو قصاص کیا ہے اسلام میں؟
کہ اور اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کتبہ علیکم. ہم اب مختلف اگلی آیات میں دیکھیں گے کہ کتبہ کا لفظ آ رہا ہے. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا. کتبہ کا مطلب کیا ویسے لفظی مطلب لکھا گیا. لکھا گیا مطلب یعنی فرض کر دیا گیا. اب یہ اوبلیگیٹری چیزیں ہیں، کمپلسری چیزیں ہیں جو شریعت کا حصہ ہیں، یہ احکامات ہیں، لا ہے، اس سے اسلامک لا بنتا ہے کہ اب جو چیزیں کتبہ کر کے آتی ہیں وہ ایک لا کا، ہمارے اسلام کی شریعت کا ایک حصہ ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے کے لیے کیا ہے، قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا. یعنی اگر کسی نے کسی کو مارا ہے، کسی کا خون لیا ہے، تو اس خون کا بدلہ جو ہے وہ لینا ہوگا. خون کے بدلے کو قصاص کہتے ہیں. جس نے جو کیا ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے. اگر اس نے خون کسی کا لیا ہے، کسی کی جان ماری ہے، تو اس کی بھی جان ماری جائے گی. یہ ہے مقتول کے بارے میں قصاص. اور پھر آیت مزید تفصیل کیا بیان کریے، حر بالحر، عبد بالعبد، انثى بالانثى. یعنی آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے. یہی اصول ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ کے درمیان میں بھی، اور پچھلے یہود اور نصارہ کے اندر بھی جو تھا، وہ مختلف قسم کی افراط و تفریط پائی جاتی تھی. اور خود ان کے پاس جو ان کو حکم بھی دیا گیا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھوڑا سختی کا معاملہ یہ تھا کہ یہود کو صرف انشاءاللہ وہ میں آگے بتاتی ہوں، لیکن یہ ہمیں ملتا ہے کہ جب کبھی کسی کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا گیا کہ کسی کو اگر مار دیا جاتا تھا اور وہ انفلوئنشل بندہ ہوتا تھا، مالدار ہوتا تھا، اور وہ مجرم ہوتا تھا، تو اور جس کو بھی اس نے مارا ہوتا تھا، تو بدلے میں اگر قصاص لینا پڑے تو اس کی جان کو بچا دیتے تھے کہ نہیں یہ تو بڑا مالدار ہے، کسی غریب کو اس کے بدلے پکڑ لیا جاتا تھا اور اس کو مار دیا جاتا تھا. یعنی قاتل کو سزا سے بچانے کے لیے اس کا سٹیٹس دیکھا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم نازل کر دیا کہ نہیں، جس نے مارا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، آزاد ہو، غلام ہو، عورت ہو، مرد ہو، اس کو ہی بدلے میں مارا جائے گا. یہ ہے قصاص. پچھلی شریعتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کے اندر صرف قصاص تھا کہ اگر کسی نے مارا ہے تو اس کو ہی مارا جائے گا. عیسائیوں کی اگر ہم شریعت میں دیکھیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ پھر مارا تو نہیں جائے گا بلکہ معاف کر دیا جائے، کہ بس جو ہو گیا، ایک جان تو گئی، دوسری جان کو نہ لیا جائے بلکہ معاف کر دیا جائے. مسلمانوں کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سہولت دی، اور وہ کیا دی، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی جو مسلمانوں کو ملی. اور وہ کیا ہے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت. اور یہ کیا ہے کہ خون تو نہ بہایا جائے، لیکن مقتول کے گھر والوں کو خون بہا دے دیا جائے. خون بہا، دیت جسے آپ کہتے ہیں، دیت یا خون بہا دونوں ایک ہی معنی ہیں. یہ تخفیف ہے اللہ کی طرف سے، یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے. یعنی قاتل کے ساتھ اصل تو کیا کیا جانا چاہیے تھا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، مقتول کے ساتھ جو اس نے حال کیا اس کو بھی مار دیا جائے. لیکن اسلام دوسرا آپشن بھی دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یا تو تین چیزیں اس میں آتی ہیں، ہمیں ملتی ہیں شریعت میں، کہ ایک تو ہے کہ وہی کیا جائے، یعنی اس کو مار دیا جائے، قتل کا بدلہ قتل. یا پھر قتل تو نہ کیا جائے، قاتل کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بھائی کی طرف سے کوئی نرمی ہو جائے، یعنی مقتول کے گھر والے جو ہیں وہ قاتل کو بھائی سمجھتے ہوئے معاف کر دیں، تو پھر اس کا خون بہا دے دیں، تو اس کے پیسے دے دیں، دیت دے دیں، کہ یہ ایک خون جو ہم ہو گیا اس کی یہ قیمت ہے، تو یہ لے لیا جائے. یہ دوسری صورت ہے. تیسری صورت ہے کہ نہ قتل کیا جائے، نہ دیت لی جائے، اور بس بالکل ایسے ہی بغیر کسی چیز کے معاف کر دیا جائے. تو اس کی بھی اجازت ہے اسلام میں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اور آگے آیت مکمل ہوتی، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، کس کے بعد، یہ جو بھی طے کیا ہے کہ یا تو دیت لی جا رہی ہے یا معاف کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جا کے قتل کر دیتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہے. اب اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر حکم تو دیا جا رہا ہے کہ قصاص جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے پر لکھ دیا ہے، اور جس نے جو جیسا دوسرے کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا. لیکن الحمدللہ ایک اور صورت کیا ہے کہ بعض دفعہ مقتول کے گھر والے جو ہیں وہ اس سوچ پہ ہوتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم بھی کسی کو بدلے میں مار دیں گے تو جو نقصان یا تکلیف ہم نے اٹھائی ہے وہ اس کے بھی گھر والے اٹھائیں گے، تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہمیں دیت ادا کر دے.
یعنی اس کے بدلے میں خون بہا ادا کر دے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ خون بہا کتنا ہے، دیت کتنی ہے؟ یہ 100 اونٹ ہوتی ہے، 100 اونٹ کی جو قیمت ہوتی ہے یہ ادا کی جاتی ہے، اور یہ سب کام جو ہوتا ہے یہ عدالت میں ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر مال دیا اور لیا جاتا ہے، مقتول کے گھر والوں کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قاتل کے جو مقتول کے جو سوری دیت دیتا کون ہے، یعنی قاتل کی طرف سے کون دے گا؟ جو اس کا ددیال ہوتا ہے، فادر سائڈ ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ خون بہا ادا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر یہ دونوں نہیں کرنا اور وہ کہتے نہیں ہم نے معاف کیا تمہیں، جاؤ اللہ کی خاطر معاف کیا، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن آیت کا اگلا حصہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر پھر کہیں کچھ عرصے کے بعد غصہ آیا اور بولا نہیں ہم نے تو اس کو معاف نہیں کیا اور ہم اب اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو پھر یہ جو اب آگے بڑھ کے زیادتی کرے پھر اللہ اس کو اس لیے فرماتا ہے کہ اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو جو بھی ڈیسیجن لیا جائے گا وہ اسی وقت سوچ سمجھ کے لیا جائے گا کہ یا تو قتل کا بدلہ لیا جائے قتل کر کے، یا پھر دیت لی جائے، یا اگر معاف کر دیا تو بس پھر ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ اور اگر ایک بھی کوئی کہہ دے کہ ہم دیت لیتے ہیں یا قتل ہی کیا جائے گا تو پھر وہ سب کو اس کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے کچھ احکامات جو ہمیں سمجھنے ضروری ہیں۔ اور یہاں پر کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک طرف فرض کیا ہے لیکن رخصت بھی دی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم تو رکھ دیا ہے تاکہ کوئی کسی پہ زیادتی نہ کر سکے، لیکن ساتھ کے ساتھ ساتھ اگر اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی معافی کی طرف جانا چاہتا ہے اور کوئی نرمی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کی بھی الحمدللہ اجازت ملتی ہے۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے عقل والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اور پھر اس لیے تاکہ تم بچ سکو۔ اور اس بہت ہی خوبصورت جملہ ہے یہ عربی کا، اور یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے جس کو کہ عام زبان واضح نہیں کر سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص کا تو مطلب ہی ہے کہ جان لے لینا، اس میں زندگی کیسی ہے؟ اس میں اس طرح زندگی کہ آپ دیکھیے کہ جب قاتل کو سزا ملتی ہے اپنے جرم کی تو دوسروں کو بھی جرت نہیں ہوتی اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ جرم کرے۔ جب قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ ایک دفعہ اس کو کوئی نہیں پکڑتا تو دوسروں کو بھی موقع ملتا ہے اور شے مل جاتی کہ اچھا اگر اس کی پکڑنی ہوئی تو ہم بھی یہ جرم کر سکتے ہیں۔ تو ایک سزا کو نافذ کرنے سے زندگی ملتی ہے قوموں کو، معاشروں کو، خاندانوں کو، کہ پھر دوسرے لوگ وارن ہو جاتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے یہ جرم کیا تو ہمیں بھی بدلے میں مار دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزائیں ہیں، جو جہاں جہاں ہمیں قرآن میں سزائیں ملتی ہیں، اس میں حکمت یہی ہے کہ اس سے جرائم کو روکا جاتا ہے، اس سے اس سزا سے دوسرے لوگ عبرت پکڑتے ہیں، تو پھر دوسرے گھروں میں بھی زندگی آتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے میں جہالت کے دور میں ہم دیکھتے تھے کہ عربوں میں خاص کر کہ اتنی زیادہ جنگیں ہوتی تھیں، خاندان کے کسی ایک کو مارا جاتا تھا تو بدلے میں پورے پورے خاندانوں کو مار دیا جاتا تھا، اور ایک گھر کا تو چراغ بجھتا تھا تو کئی گھروں کے چراغ بجھ جایا کرتے تھے۔ تو یہ تو صرف جذباتیت ہے اور اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا تھا، لہٰذا اللہ نے ایک قانون نافذ کر دیا کہ اگر ایک جان گئی ہے تو اسی کا بدلہ ایک جان کے ذریعے سے لے لیا جائے اور اس کے ذریعے سے باقی جانوں کو بچا دیا جائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے۔ پھر فرمایا آپ دیکھیے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے کیسے قتل کے وقت ہمارے سامنے آتے ہیں، اور عام معافی بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنا پسند کرتے تھے۔ وحشی جو تھے، انہوں نے وحشی بن حرب جو تھا، جنہوں نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا حضرت عباس کا جو ہے وہ حضرت حمزہ کا حضرت حمزہ کا جو ہے وہ کلیجہ جو ہے وہ چبایا تھا اور مارا تھا ان کو۔ سوری آئی ایم ریلی سوری، اگین میں بولتی ہوں اس بات کو کہ وحشی جو تھے جنگ احد میں جب حضرت حمزہ جب اس کے سامنے آئے تو ہند نے اس کو وحشی کو کچھ پیسوں پہ رکھا اور کہا کہ تم اس شخص کو مارنا، اور وہ حضرت حمزہ تھے، اور جب ان کو مارا تو کہا کہ اس کا کلیجہ مجھے لا کے دینا، اور اس نے کلیجہ ہند نے چبایا۔ یعنی اس طرح کا سنگین جرم ہند نے بھی کیا اور وحشی کے ذریعے سے کروایا گیا، لیکن آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے بعد میں جو فتوحات ہوئی ان میں سے ایک فتح ان کے ہاتھوں پہ ہوئی۔
تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہ کرتے تو اتنے زیادہ اسلام کو فائدے نصیب نہ ہوتے. تو بعض دفعہ معاف کرنے میں بھلائی ہوتی ہے اور بعض دفعہ بدلہ لے لینے میں بھلائی ہوتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا جرم ہے اور کس کتنے کیا ہے، اس حساب سے دونوں چیزوں کی رخصت ہے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ یہاں پر ہم اگر تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس دیکھیں کہ جن جن ملکوں میں اسلام کی طرف سے یہ جو احکامات ہیں ان کو نافذ کیا جاتا ہے، وہاں پہ جرائم کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے. وہاں لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے بھی کیا تو ہمارے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا. تو یو این کی ایک رپورٹ تھی، بہت پرانی رپورٹ، اس وقت میرے سامنے 1996 کی، یعنی اب تو تقریباً 30 سال ہونے والے ہیں. اس میں تھا کہ فرانس میں 32,000 ملین جو ہے وہ پر سال جو ہر ملین میں سے جو ہے وہ یہ ریٹ ہے، ریشو ہے کہ لوگ جرائم کرتے ہیں. اس وقت کا ریشو کینیڈا کا 75,000 تھا کہ اس قدر پاپولیشن ایک سال میں جو ہے وہ جرائم کے اندر مبتلا ہوتی ہے. جرمنی میں 42,000، امریکہ میں 82,000 کے بارے میں آیا کہ لڑکیاں اغوا ہوتی تھیں، جبکہ 56,000 اور پھر ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جاتا تھا 50، جبکہ اسٹل، کیونکہ یہاں پر مجرم کو سزا نہیں دی جاتی، مجرم بچ جاتا ہے، اس کو پکڑا نہیں جاتا. تو جبکہ اس کے برعکس جن ممالک میں یہ سزائیں جو اسلام کی طرف سے ہیں ان کو نافذ کیا جاتا ہے، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً ایک ملک کا سروے تھا کہ 32 لوگ پر ملین جو ہیں وہ سزا کرتے ہیں، سزا مجرم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر چوری کریں گے تو ہاتھ کٹ جائے گا اور اگر یہ کریں گے تو پھر بدلے میں مار دیے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ہی لفظ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. تو اللہ کی سزائیں نافذ کرنا، ان پہ عمل کرنا، وہ انسان کی بھلائی کا سبب بن جاتا ہے. اگلا حکم جو ہے وہ وصیت کا آتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 180 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتبہ لکھ دیا گیا، پھر وہی اسلوب ہے، لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، اذا حضر احدکم جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو، الموت تو موت، ان طرح کا خیرن جبکہ اگر وہ چھوڑ جائے مال کو، الوصیت تو وصیت کرنا ہے، للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین اور قرابت والوں کے لیے بھلے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین متقی لوگوں پر. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو کوئی بدل دے اسے بعد اس کے کہ اس نے اس کو سنا، یعنی وصیت کو بدل دے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ تو بے شک گناہ اس کا، عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ان پر ہوگا جو اس کو بدل دیتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. فمن خاف من موسن، اور لیکن اگر جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم تو وہ اصلاح کر دے درمیان ان کے، فلا اسم علیہ تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور نہایت رحم فرمانے والے بھی ہیں. اب یہ وصیت کا کیا قانون ہے؟ فرمایا کہ لکھ دیا گیا تمہارے اوپر جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے کہ وہ اپنے پیچھے مال جو چھوڑے تو اس میں سے والدین رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقین پر. اور پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کوئی قصدن نادانستہ یا قصدن حق تلفی کر دی کسی کی، یا پھر معاملے میں سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان اگر وہ صلح کر دے تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پر وصیت کس مال کو کہتے ہیں، کس مال میں سے کی جا سکتی ہے؟ وصیت تاکید ہوتی جو مرنے والا اپنے جانے کے بعد لوگوں، اپنے ورثاء جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی تاکیدی بات یا تاکیدی مال جو ہے وہ اگر چھوڑنا چاہتا ہو تو وہ اس کو وصیت کہتے ہیں. وصیت مال میں سے بھی ہوتی ہے، وصیت بات میں سے بھی ہوتی ہے. کچھ باتوں کی بھی وصیت کی جا سکتی ہے کہ میرے بعد یہ کرنا اور یہ نہ کرنا، اسی طرح میرے مال کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، اس کی بھی وصیت کی جا سکتی ہے. ایک ہوتا ہے وراثت اور ایک ہوتی ہے وصیت. وراثت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں مقرر کر دی ہے، کس کس کے حق میں کتنی ہوگی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی ہے. جن کو وراثت
ملتی ہے ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو وارث کون ہوتے ہیں؟ اولاد اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے، اور والدین، یہ اوپر نیچے کی جنریشن، اور سامنے مطلب میاں بیوی، اور نیچے بچے، اور اوپر والدین، یہ وارث ہیں۔ ان کے حق میں وراثت کا جو حق اللہ نے رکھا ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ جو کوئی دور کے رشتہ دار ہوں، جیسے مثلاً اپنے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بچے ہوں، تو پھر ان کو اگر اپنے بچوں کو مل رہا ہے اور والدین کو مل رہا ہے، تو وہ بچہ جس کی جو فوت ہو گیا اس کے بچے یعنی پوتا پوتی، ان کو کچھ نہیں مل رہا، تو ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ وصیت مال میں 1/3 مال میں سے کی جا سکتی ہے، 2/3 لازماً وارثوں کے لیے ہی چھوڑا جانا چاہیے۔ تو 1/3 میں سے وصیت کی جا سکتی، بس 1/3 کو کراس نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر وصیت کا جو حکم آ رہا ہے، یہ آیت پہلے آئی تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی یعنی اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے پہلے بارے میں ناسخ اور منسوخ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم نازل کر دیتے ہیں اور پچھلی آیت پر حکم کو منع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت تب منسوخ ہوئی جب وارثوں کو ان کا حصہ مل گیا، ورنہ اس آیت میں کیا کہا گیا کہ جب کوئی وصیت کرے تو والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کا تو حق خود ہی وراثت میں رکھ دیا ہے، لہٰذا جب والدین کو وراثت میں سے مل گیا تو ان کو وصیت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن ہاں، وصیت کی طرف اگر ہم صرف بات کریں تو وصیت کرنا بہت ضروری عمل ہے، اور ہمیں حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو وصیت کرنی ہے تو وہ ایک رات بھی ایسی نہ گزارے کہ جو وہ وصیت نہ کر جائے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کب موت آ جائے نا۔ تو کوئی تاکیدی بات کرنا چاہتے ہیں، مال کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ میرا فلاں مال فلاں چیریٹی کو دے دیا جائے، یا فلاں رشتہ دار کو دے دیا جائے، کسی غریب مسکین تک پہنچا دیا جائے، تو وہ اپنی زندگی میں پہلے ہی کر کے لکھ لیا جائے، رکھ دیا جائے، اور بتا دیا جائے کہ یہ میری وصیت ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وصیت کی بات آ رہی ہے۔ ہاں، اور یہ اس کی جو مزید ڈیٹیل تھی وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر لی کہ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، اور 1/3 سے زیادہ بھی مال کی وصیت نہیں کی جا سکتی، اور وصیت کو بدلا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر کسی نے کسی غریب رشتہ دار کو دینا ہے جو کہ وارث نہیں تھا، اور کسی چیریٹی میں دینا ہے، اور پھر وارث جو ہے وہ مرنے والے کے بعد کہیں کہ نہیں، اس کو کیوں دیا جا رہا ہے، سارا کا سارا ہمارا ہونا چاہیے، اور وہ بدلنے کی نیت رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ تو گناہ گار ہے، اور اللہ تو سب دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ تو وصیت کو بدلنا جو ہے وہ بڑا جرم ہے۔ لیکن ہاں، ایک صورت میں وصیت بدلی جا سکتی ہے کہ اگر وارثوں کے حق میں کمی ہو رہی ہے اور سارے متفق طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو حق تلفی ہو گئی ہے، وارثوں کو تو کچھ نہیں مل رہا، اور 1/3 سے زیادہ ہے، مثلاً زیادہ مال کی دے دی گئی ہے، وارثوں کو جو ہے محروم کر کے سبھی دوسروں کو دے دیا جا رہا ہے، تو پھر ایسے میں وصیت میں تبدیلی سب کے مشورے سے اور باقاعدہ یہ قانون کے ساتھ مل کے وصیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی زیادتی کرتے ہوئے سارا مال لینا چاہے تو وصیت تبدیل ہو جائے۔ تو یہاں پہ ایک ایکسیپشنل صورت بھی ہمارے سامنے آ گئی، اگر کوئی اصلاح کی نیت سے وصیت میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے تاکہ وارثوں کو ان کا حق مل جائے، اور خود مرنے والا اگر غلط کئی دفعہ وصیت کر جاتا ہے نا تو اس کو بھی تو گناہ ملتا ہے، تو اس کو لیے بھی، اس کے حق میں بھی بہتری کے لیے پھر کیا ہے، ایسی وصیت کو اگر بدل دیا جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اسم علیہ، تو پھر ایسے شخص پہ بدلنے والوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، وہ جو اصلاح کی نیت سے ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تھا وصیت کی بات اور وصیت کا قانون۔ اب روزے کی رمضان کی آیات آئیں گی، روزے کے متعلق احکامات نازل کیے جائیں گے، اور آیت نمبر 183 جو آپ کئی دفعہ رمضان شروع ہونے سے پہلے تجدید کے لیے کر کے اور یاد دہانی اور ریمائنڈر کے طور پہ اس آیت کو سنتے ہیں، آیت نمبر 183 ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا روزے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، لکھ دیا گیا، وہی طریقہ جو پیچھے قصاص کے لیے اور وصیت کے لیے کہا گیا کہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزے رکھنا، کما کتب علی الذین جیسا کہ لکھ دیا گیا ان پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات دن ہے گنے چنے، فمن کھانا، ہم ترجمہ ساتھ ہی کر لیں گے، آپ اس کو ساتھ ساتھ بولتے جائیے تاکہ آپ کے لیے بھی ذرا سا ایکٹیو ہو جائیں، ورنہ آپ سے سنتے چلے جا رہے ہیں تو کہیں نیند میں نہ چلے جائیں، ترجمہ کرتے جاتے ہیں۔
ایام معدودات دن ہیں گنے چنے، فمن کھانا تو جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، مریضن مریض، اولا سفرن یا سفر پہ، فائدتن تو گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر دنوں سے دوسرے، والذین اور ان پر جو یطیقونہ ہو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن فدیہ ہے، طعام و مسکین کھانا ایک مسکین کا، فمن تو جو کوئی تطوع خیرن خوشی سے کرے کوئی نیکی، فہو خیر اللہ تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا تو یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر الکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کن تم تعلمون اگر ہو تم علم رکھتے۔ جیسے یہاں تک دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے ترجمہ کریں گے۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پچھلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اور کیوں کیے گئے فرض؟ لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری شریعتوں میں روزے کے احکامات کو رکھا ہے۔ کوئی نہ کوئی ان کے ایام، ان کی تعداد، ان میں اوقات میں فرق ہوتا تھا، لیکن ہمیں تمام انبیاء کی سنتوں سے پتہ چلتا ہے کہ روزے ان کے اندر فرض تھے۔ اور یہ مسلمانوں کو بھی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دو، بلکہ یہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی اسی طرح فرض کیا گیا تھا۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، اور یہی اصل روزے کا مقصود ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر گاڈ کانشیسنس، اللہ کی پہچان، اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت جو ہے وہ بڑھ جائے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی اس کے لیے اس احساسات کا ہونا کہ جب انسان اچھا کرے تو اس سے توقع رکھی جائے، اور جب برا کرے تو اس کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو، اور اس کی وجہ سے وہ غلط عمل سے رک جائے، یہ ہے تقویٰ۔ تو روزہ یہ احساس ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے، اور برے انجام سے بچ جائے، یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ انسان کا جو غلط زندگیاں ہیں، افراط و تفریط والی، اللہ کی معرفت کے بغیر والی، اس میں اس کے بعد جو برا انجام ہے اس سے انسان بچ جائے۔ تو روزہ انسان کے اندر تقویٰ انہینس کرنے کے لیے، شعوری زندگی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر روزہ کہتے کسے؟ روزہ جو ہے وہ اصطلاحی مطلب میں روزے کا مطلب ہے کہ صبح طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جنسی تعلقات سے روکا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت ساری ڈیٹیل ملتی ہے کہ گالی گلوچ، برے عمل، فحش کام، ان سب سے بھی روکا جائے روزے میں اپنے آپ کو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس کا روزہ اس کو جھوٹ بولنے اور فحش گوئی سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پرواہ کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ یعنی روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ کچھ بری عادات سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام ہے۔ اور یہ ہمیں سال میں ایک دفعہ 30 دنوں میں پریکٹس کروائی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کا تقویٰ جو ہے وہ بڑھتا ہے، اللہ کا احساس بڑھتا ہے، اس کو برائی اور اچھائی کے اندر اپنے آپ کو روکنا آتا ہے۔ اور جب انسان کھانے پینے سے رکتا ہے تو اپنی جسمانی ضرورت کو روکتا ہے، اور اسی طرح میاں بیوی کا تعلق، تو جب جسمانی ضرورات کو انسان روکتا ہے تو جسم ڈھیلا پڑتا ہے، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ اسٹرانگ ہونے لگ جاتی ہے۔ تو جب روح اسٹرانگ ہوتی ہے، اور روح چونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور وہ اللہ ہی کے ساتھ جو ہے اس کی نسبت ہے، تو اس کا کنیکشن اپنے رب سے بحال ہو جاتا ہے۔ تبھی ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو روزے کی حالت میں زیادہ ایمان کے ساتھ محسوس کرنا پاتے ہیں کہ ایمان ہمیں اسٹرانگ لگتا ہے۔ ہم اللہ کی بات صرف ایک وقت 2 منٹ 5 منٹ جیسے نماز میں ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، روزے میں ہم سب سے زیادہ طویل ٹائم کی عبادت ہے کہ جس میں ہم کئی گھنٹوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہوتے ہیں اور اللہ کی بات مان رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے، اس کی خاطر بہت ساری چیزوں سے رک رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود ذات نہیں ہوتی، لوگ ہوتے نہیں ہوتے، لیکن ہم اپنے ہاتھوں کو کھانے پینے سے روکے رکھتے ہیں، اسی طرح برائیوں سے کرنے سے روکے رکھتے ہیں۔ عام لوگوں کو بھی آپ دیکھیے کہ بعض لوگ رمضان میں وہ بہت ساری بری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو عام دنوں میں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، ان غلط کو دبا کے اچھائی کو جب ہم باہر لاتے ہیں تو انسان کی روح ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور وہ روحانی چیز کا کنیکشن اپنے رب سے ہو جاتا ہے، تو انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، اور تقویٰ انسان کو اللہ برائی سے بچاتا ہے اور برے انجام سے بچا دیتا ہے۔ تو یہ ہے روزے کا مقصد، اور یہی ہم سب کا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان نصیب کرے۔ بہت تیزی سے بھاگا رمضان آ رہا ہے، ہم اس تک پہنچنے والے ہیں،
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عافیت صحت تندرستی کی حالت میں رمضان تک پہنچائے، اور پھر اس کی جو خاص اس کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ یہ 1 مہینے کی پریکٹس، مشق اور ڈرل تو ہوتی ہے، لیکن یہ اس لیے ہوتی ہے کہ باقی 11 مہینوں پہ اس پہ عمل کیا جائے، یہ ہے اس کا مقصد۔ یہ صرف 1 مہینے کی پریکٹس نہیں ہے کہ بعد میں جب وہ مہینہ چلا جائے تو ہم اپنی مرضیاں کرنے شروع کر دیں، نہیں، بلکہ جو کچھ ہم نے اس مہینے میں حاصل کیا ہے اس کو ساری زندگی اور 11 مہینے میں بھی اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ ہونا چاہیے ہم سب کا رمضان کا ٹارگٹ، کہ صرف 1 مہینے میں اچھا نہیں بننا، صرف 1 مہینے میں قرآن سے تعلق، اللہ سے تعلق، تراویاں اور بہت نیکیاں اور صدقہ اور خیرات اور لوگوں کے ساتھ صلح رحمی اور لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ صرف 1 مہینے کا کام نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے تو اس مہینے کی مشقت اور ڈرل اور پریکٹس اور ٹریننگ اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ وہ ساری زندگی اس پہ عمل کرتا رہے۔ اب ہم روزے کے احکامات دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو فرضیت تھی اور فضیلت تھی اس آیت میں، ہم اگلی آیات میں اس کے احکامات آئیں گے، اور وہ کیا ہیں؟ ایام معدودات کی یہ گنے چنے دن ہیں، مطلب گنتی کے ہیں، اور کتنے ہوتے ہیں؟ 29 یا 30، مہینہ جتنا ہوتا ہے قمری حساب سے جب رمضان آتے تو اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو یہ اتنے ہی دنوں کے روزے ہیں۔ اور پھر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ گنتی کے تو دن ہیں، انسان محسوس تو کرتا ہے، بعض لوگوں کے لیے بڑا مشکل لگتا ہے کہ اچھا اتنے گھنٹے اپنے آپ کو بیسک نیسیسٹیز سے روکے رکھنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ہی تسلی دیتے ہیں کہ نہیں، ایام معدودات، کچھ ہی تو دن کے روزے ہیں، تھوڑے سے تو ہیں اور گزر بھی جاتے ہیں۔ کوئی بھی مہینہ ہم اس طرح سے 10 کر کے نہیں یاد کرتے، لیکن ہمیں رمضان کس طرح سے، بچے کو پتا ہوتا ہے کہ آج 5واں رمضان ہے، پھر 10 ہے، اور پھر 15 تو آتا ہے، تو اس کے بعد تو 15 کیسے جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتے۔ تو اس کے جو بے شمار فائدے ہیں روزے کے نا، کیونکہ روزے کے لیے آتا ہے روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ برائی سے ڈھال ہے۔ انسان بہت بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ تو جب اس کے، اور پھر آپ آج دیکھیے، آج تو سائنس اور میڈیکل اور ہیلتھ کانشیس لوگ کس قدر فاسٹنگ کے فوائد بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے اس لیے تو روزہ رکھنا نہیں ہے، ہم نے تو اللہ ہی کی خاطر رکھنا ہے، لیکن آج تو خود دنیا پروف کر رہی ہے کہ یہ انسان کے لیے خود بہتر ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ ہفتے میں 2 دن فاقہ کرنا، وہ اسے فاقہ کہتے ہیں، فاقہ کرنا بڑا فائدہ مند ہے۔ اس طرح مہینے میں کچھ دن ہوں، اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ رمضان کے علاوہ آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح مہینے میں ایام بیت کے روزے، یعنی سفید دن، 3 سفید دن، 13، 14، 15 تاریخ جو چاند کی تھی اس کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرائض کے علاوہ نفلی روزوں کی بھی توفیق دے۔ تو یہاں پہ روزے کتنے ہیں؟ گنتی کے دن ہیں، یعنی گنتی پوری کرنا یہاں پہ ضروری ہے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ 1 مسکین کا کھانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں پر اس کے احکامات میں پتہ چلتا ہے کہ خود روزہ رکھنا چاہیے، یہ زیادہ افضل کام ہے، افضل معاملہ ہے، اور گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی بیماری آ گئی ہے یا سفر پہ ہیں تو بعد میں گنتی پوری کی جا سکتی ہے، شاید سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ بیمار میں جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی عارضی بیماری یا مستقل بیماری بھی آ جاتی ہے، اسی طرح حیض اس میں آ جاتا ہے، نفاس آتا ہے، دودھ پلانے والی مائیں آ جاتی ہیں، کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سک رہی ہیں تو پھر بعد میں اس گنتی کو پورا کر لیں۔ گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ سفر میں ہے تو سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، بلکہ روزہ چھوڑ دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے سفر مشکل ہو جائے، دن لمبے اور چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں بعد میں گنتی پوری کی جا سکتی ہے۔ سفر کی وجہ سے کئی دفعہ بعض لوگوں کے روزے 29 کے بجائے 28 رہ جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ 1 دن پورا کریں بعد میں۔ اسی طرح 30 کے بجائے سفر کرنے کے سے بعض ایسے ملک میں آپ پہنچتے ہیں کہ ادھر ایک اور روزہ ہوتا ہے، تو اس کو نفلی بنایا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو گنتی پوری کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ان مجبوریوں کے تحت روزہ چھوڑے تو بعد میں پوری کر لے۔ لیکن اگر کوئی روزہ رکھنے کی جو یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ قدرت رکھتا اور نہ رکھے اور پھر فدیہ دے دے، تو یہ بھی حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ بعد میں آیت اگلی آ گئی کہ رمضان مہینہ وہ ہے جس میں روزے فرض کر دیے گئے، تو اس لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ 2 صورتیں ابھی بھی ہیں، بیماری یا سفر، تو اس صورت میں جو ہے وہ فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ قضا دینی چاہیے اول تو پہلے درجے پہ۔ اگر قدرت نہیں ہے، یعنی ایسی بیماری ہے جو مستقل ہے اور کوئی چانسز ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکیں، تو پھر ایسے میں فدیہ دے دیں۔ اور فدیہ کیا ہے؟ 1 روزے کا فدیہ 1 مسکین کا کھانا ہے، بس یہ ہے اس کا فدیہ۔ اپنی جگہ کسی اور کو روزہ کو رکھوا دیا جائے۔
تو اس سے بھی جو فدیہ ہے وہ یعنی جو آپ کو گنتی پوری کرنی تھی اور جو خود روزہ رکھنا تھا وہ اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے. اور اگر رکھ سکتے ہیں تو پھر روزہ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں رکھ سک رہے تو پھر فدیہ دیا جائے گا. قضا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن فرمایا جو کہ خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ فدیہ دے دیتے ہیں اور بعد میں جب اللہ نے موقع دیا تو قضا بھی رکھ لیں گے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر فدیہ نہیں دے رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ قضا رکھ ہی لیں گے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ قضا ہی رکھ لیں. پھر یہ جو آیت ہے نا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ بات پتہ چلی کہ روزہ رکھنا میکسیمم جو فائدہ ہے وہ کس میں ہے؟ خود روزہ رکھ لینے میں. پھر آگے فرمایا شہر رمضان الذی، انشاءاللہ ترجمہ آپ اس کو خود دہرا لیجیے گا، اس وقت ترجمے کا وقت نہیں ہے لیکن میں آیات مکمل کروں گی کیونکہ ہفتے میں ایک ہی کلاس ہوتی ہے. تو اب اگر میں رمضان کی آیات کو بیچ میں چھوڑ دوں گی تو ریکیپ میں ٹائم گزر جاتا ہے. تو اس لیے رمضان کی ساری آیات کو ہم آج مکمل کریں گے اور ترجمہ ساری آیات کا پڑھنا آپ کے اوپر امانت ہے. آپ سب کو ایک بار لازم ہے کہ سارے ترجمے سے گو تھرو کر لیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. تو اب رمضان کے ساتھ کس کا ذکر آ گیا؟ قرآن کا ذکر آ گیا. پہلے ہم نے رمضان کے ساتھ روزے کا ذکر دیکھا، پہلی ایک عبادت روزہ ہے رمضان کی، لیکن رمضان کی ایک اور اہم عبادت قرآن اور رمضان کا خاص تعلق ہے، آپس میں لازم اور ملزوم ہے. یہ اس کا مہینہ ہے. پچھلی آسمانی کتابیں بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. ہمیں یہ ملتا ہے کہ مختلف تاریخوں پہ تورات، انجیل اور صحیفے دیے گئے انبیاء کو. اسی طرح قرآن پاک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی جو وحی کی ابتدا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شب قدر کے موقع پہ ہوئی رمضان کے مہینے میں. تو رمضان کو اہمیت مل رہی ہے کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے مل رہی ہے. تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا، سننا، اس کو سمجھنا، اس کے ساتھ وقت لگانا یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا ایک دور کیا کرتے تھے. اور جو آپ کے وصال سے پہلے جو لاسٹ رمضان تھا اس میں آپ نے 2 دفعہ حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا. یعنی یہ قرآن کو ریوائز کرنے کا، پورا پڑھنے کا، کور ٹو کور پڑھنے کا بہترین مہینہ اور موقع ہوتا ہے. اور کیوں نازل کیا گیا قرآن؟ انسانوں کی سراسر ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. اس میں واضح نشانیاں ہیں اور بینات ہیں، ہدایت ہے اور فرقان ہے. فرقان فرق کرنے والی، کھول کھول کے بیان کر دینے والی. تو جب اس کو گہرائی کے ساتھ، معنوں کے ساتھ، صرف ترجمے کے اوپر اور صرف تلاوت کے اوپر ہی زور نہ دیا جائے بلکہ سمجھنے کے لیے ضرور موقع نکالا جائے رمضان میں. کیونکہ باقی سال میں تو ہم اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں نکال پاتے، لیکن کم از کم رمضان میں جہاں تلاوت کریں، جہاں تراویح میں قرآن سنیں، اس کے ساتھ ساتھ خود اس کو سمجھنے کے لیے بھی ضرور وقت نکالیں. کیونکہ قرآن اس کا مقصد، یہاں پہ جو نزول کا مقصد ہے وہ اس آیت میں موجود ہے. انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں برکات کا ذکر نہیں آیا، رحمتوں کا ذکر نہیں آیا، جو کہ ہمارا مقصد ہوتا ہے اکثر. اصل ہے اس سے ہدایت لی جائے، اس میں نشانیوں پہ غور و فکر کیا جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ فرقان فرق کریں حق اور باطل میں، حلال اور حرام کے اندر، اچھے اور برے میں تمیز کر سکے انسان قرآن پڑھ کے. یہ اس کے نازل ہونے کا مقصد ہے. اب آگے آیت فرما دیا کہ اس کی وجہ سے روزہ فرض ہو گیا. فرمایا لہٰذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس پہ لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. تو اب پتہ چل گیا کہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، فرض عبادت ہے. اور ہاں اگر بوجہ مجبوری، سفر یا مریض کے رہ گئے ہیں تو بعد میں تعداد پوری کر دیں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. تو روزے رکھنا، روزوں نہ رکھنے کی صورت میں فدیہ دینا یا قضا رکھنا، گنتی پوری کرنا، یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو. اور کیوں رکھا گیا یہ سب سارا نظام، یہ احکامات کیوں دیے گئے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو،
روزے کا تقویٰ تو حصول ہے، تقویٰ تو مقصد ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی کا احساس، اور پھر شکر گزاری، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر گزاری۔ روزہ انسان کو جھکاتا ہے، اپنے انسان اپنی انا، اپنی کبر، اپنی بڑائی کو نیچے کر کے اپنے رب کی بڑائی کا احساس اس کے اندر بڑا پیدا کرتا ہے۔ اور شکر گزاری اللہ کی اس نعمت پر، اس قرآن پر، اس رمضان پر، اور پھر روزے میں، اور روزے میں جو کچھ ہم جہاں جو کچھ ہم روکتے ہیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ شیئرنگ، اور کچھ جب اللہ ہی کی وہ تمام چیزیں جس سے جو ہمیں ہمارے لیے حلال ہوتی، جب ہم اس سے رکتے ہیں تو ان کا احساس، ایک ایک پانی کا گلاس، ایک کھجور کا لقمہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو جو ارد گرد نعمتیں بکھری ہوئی ہیں نا، ان کی شکر گزاری بھی رمضان میں روزے کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے رمضان کا جو ہے مقصد۔ ہم سب اپنے اپنے رمضان کا جائزہ لیں اور آنے والے رمضان کے لیے پلاننگ کریں کہ جب رمضان آئے تو فکر کریں کہ ہمارے اندر تقویٰ بڑھا ہے، ہمارے اندر اپنے رب کی بڑائی، اس کا احسان، اس کی قدردانی بڑھی ہے، اور ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر گزاری ہمارے اندر زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہو گئے۔ تو ہم اپنا خود جائزہ لے سکتے ہیں۔ پانی، کھانا، نعمتیں، صحت، سب چیزوں کا احساس ہوتا ہے رمضان میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا زیادہ بلیسڈ کیا ہوا ہے، اور کتنا زیادہ مضبوط اور طاقتور بنایا نا، کہ آپ دیکھیے کتنے گھنٹوں کے لیے کھانا اور پانی سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہی سب ریگولر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے معاملہ، عبادات، بلکہ کئی دفعہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر کے کام، باہر کے کام، ذمہ داریاں سب نبھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ رمضان میں انسان کو اپنا پوٹینشیل پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہے شکر گزاری کہ اللہ نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور پھر وہ رمضان ایک مہینہ اور روزے کی وہ حالت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اگلی رمضان کی عبادت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ میری دعوت کو قبول کرے، میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے، اور اس سے یہ بات انہیں سنا دی جائے تاکہ وہ راہ راست پالیں۔ تو اگلی کرنے کی عبادت جو ہے وہ رمضان میں وہ ہے دعا۔ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، بہترین عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان سے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، اور خاص کر رمضان میں تو کچھ اوقات ہیں کہ جس وقت وہ دعائیں جب کی جائیں تو قبول ہوتی ہیں۔ افطار کے وقت، سحری کے وقت، جب صبح سحری ہوتی ہے تو وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اور اس وقت ہر پکارنے والی کی دعا کا جو ہے جواب دے دیا جاتا ہے۔ پھر اس طرح اذان مسجد میں سننے کا موقع ملتا ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری افطار کے وقت جو ہے وہ اس کے لیے آتا ہے دعوت الصائم لا ترد، روزے دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ تو بہترین موقع ہے رمضان میں دعائیں کرنے کا، اپنے لیے، ہدایت کے لیے، بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے، ارد گرد کے لیے، ساری انسانیت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ خوب اپنے رب سے دعا کی جائے۔ اور ایک عام دعا کا بھی ادب یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے واسطے اور وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے قریب ہیں، وہ اس کی دعا سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں جب بھی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے۔ اب جواب دینے کی کچھ ہمیں 3 صورتیں ملتی ہیں، یا تو وہی مل جاتا ہے جو ہم نے مانگا ہوتا ہے، یا بدلے میں اس کے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا پھر وہ دعا آخرت کے لیے سیو کر دی جاتی ہے۔ دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، لہٰذا دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، پکارتے رہنا چاہیے، فارملی، کیجولی، ہر طرح اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہا کریں، کیونکہ جو نہیں مانگتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں دعاؤں کی قبولیت کے لیے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کا حکم مانے اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو اعتماد رکھنا اور پھر اللہ کی بات ماننا، وسوسے نہ آنے دینا، اور یہ نہ کہنا میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں تو جی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بھی جملہ، یہ بھی ناشکری ہے، اور اس سے یہ دعا کی قبولیت میں معنی ہے۔ لہٰذا فل یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے۔ پھر فرمایا اہل تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں تمہاری بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کیا اور تم سے درگزر کر دیا۔ اب تم اپنی بیویوں کے پاس شباشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھا اسے حاصل کرو۔
نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہی شب کی دھاری صبح کی دھاری سے نمایاں ہو جائے، اور پھر اپنا یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اور مسجدوں میں اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو بیویوں کے قریب مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں اور ان کے قریب نہ پھٹکو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غلط رویے سے بچو۔ یہاں پر ایک اور بات کی طرف بھی کلیئر کر دیا گیا کہ صحابہ کرام جب یہ حکم نازل ہوا روزوں کا کہ کھانا پینا اور جنسی تعلق سے دور رہنا ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ رات کو بھی یہ کام جو ہے روزہ کھولنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بعض لوگ بالکل ہی بچ گئے سے، بعض جو تھے وہ یہ چھپ چھپ کے کر رہے تھے اور ان کا دل مطمئن نہیں تھا، تو یہ آیات نازل ہو گئی کہ جب روزہ کھل جائے تو راتیں جو ہیں اس میں میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ حلال ہے اور یہ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جب روزہ صبح سحری کا وقت شروع ہو جائے اس کے بعد یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اعتکاف کی حالت میں بھی جو ہے وہ میاں بیوی کا تعلق چاہے روزے کی حالت ہو چاہے رات کا وقت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ اور اس سب کا مقصد بھی کیا ہے کہ انسان غلط رویے سے بچ جائے۔ تو اس میں دو تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں، یہ کہ میاں بیوی کا تعلق کو بہت خوبصورت الفاظ میں کہا گیا، لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے، یعنی ایک دوسرے کی ضرورت، جیسے لباس ضرورت بھی ہوتا ہے، لباس کے بے شمار فوائد ہیں، اسی طرح میاں بیوی کے آپس کے ریلیشن میں بھی ایک دوسرے کے لیے بہت سارے فوائد ہیں۔ لباس ڈھانپتا بھی ہے، عیب چھپاتا ہے، زینت دیتا ہے، موسمی اثرات سے بچاتا ہے، شرم قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے، بغیر عذر کے جو ہے وہ بغیر وجہ کے جو ہے بے لباس ہونا پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہی سب کچھ جو ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے اور بہت ہی نیچرل سا ہے، اور اسی کو جب انسان جیسے لباس کی حفاظت کرتا ہے، اگر اپنا آپس کے تعلقات کی حفاظت کرے تو انسان کو یہ رشتہ زینت بخشتا ہے اور باعث سکون ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اگلی جنریشنز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور ایک خوبصورت خاندان اور معاشرہ جنم لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کی حقیقت یہاں پہ سامنے رکھی ہے۔ ہاں، واپس سے احکامات کی طرف آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں نہیں ہو سکتا یہ تعلق، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 187 سے پتہ چلا کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ مسنون اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، رمضان میں ہوتا ہے آخری عشرے میں، اور مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن نفلی اعتکاف ایک وقت کی نماز سے دوسرے وقت کی نماز میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے رمضان غیر رمضان کوئی بھی قید نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ جائز ہے۔ لیکن مسنون اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، عورتوں کو بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور آخری آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 188 میں جہاں رمضان میں روزے کی حالت میں کچھ حلال چیزوں سے رکنے کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں اور اس میں ہمارا فائدہ رکھتے ہیں، تو 188 میں حرام مال سے بچنے کی طرف بھی تاکید کر دی گئی کہ جب اللہ کے حکم سے انسان حلال چھوڑ دیتا ہے تو حرام کو بھی چھوڑ دے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناروا طریقے سے کھاؤ، نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پہنچاؤ کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ تو یہاں پر حرام مال میں اپنا حصہ لگانا اور ان کو غصب کر جانا، کھا جانا، سود، جوا، رشوت، مال غصب کرنا، ان سب سے کی تردید کر دی گئی ہے کہ جہاں جس طرح انسان کیونکہ ابھی ایک بات ہو ہی رہی تھی نا کہ اللہ کی خاطر انسان حلال چھوڑ دیتا ہے نا، رمضان میں حلال، روزے کی حالت میں حلال چھوڑوایا جاتا ہے، تو بات کہتے کہتے اگلی حرام مال پہ بھی اپنی نظر نہ رکھنا، اس کی طرف جو ہے وہ نظر کروائی جا رہی ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ روزے کی حالت میں جس طرح سے حلال لقمہ نہیں رکھتے منہ میں، اسی طرح 11 مہینے بھی حرام لقموں سے اپنے منہ کو باز رکھیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے تربیت کرنے کا کہ ایک بات کرتے کرتے دوسری بات لائی جائے تاکہ انسان اس کی طرف بھی توجہ کرے۔ تو یہاں پہ اور جو دوسری بات ہمیں پتہ چلتی وہ یہ کہ ناجائز مال پر حق جتانا بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کا بھی مال جو ہمارا حق نہیں ہے اس پہ اپنا تسلط کر لینا اور اس کو غلط قسموں سے یا وعدوں سے یا کسی غلط کیسز کے ذریعے سے اپنے نام کروا لینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کو ہمارے لیے کافی کر دے، اور یہ جو رمضان میں حلال کو چھوڑ کر ہم سے کچھ کروانا مطلوب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم رمضان میں اللہ کی بات مانتے ہیں اور اللہ کی خاطر حلال چھوڑ دیتے ہیں تو رمضان کے بعد یا رمضان میں ہم اللہ کے حکم سے حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو حرام کو چھوڑنے کی بھی یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے رمضان میں،
تو جس رب کو منانے اور راضی کرنے اور اس کی خاطر اتنی مشکل مشقت والی عبادت کرنے کے لیے ایک انسان تیار ہو جاتا ہے، وہ باقی مہینوں میں اپنے رب کی بات کیوں نہیں مانتا اور اس کی خاطر اس کی حرام کردہ سے باز کیوں نہیں رہتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سب سے ہم سب کو بچا لے۔ فرمایا کہ اس سے بھی باز رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے اپنی رضا والے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات اس کو پسند آ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے پھر آیت نمبر 189 کے ساتھ ہم تفسیر اور ترجمہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔